Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 433. کہ کمریا کے معرفت سے حضرت امام کے پاس معافی چاہتا ہوں، جو کہ جماعت خانے کی سیریمنی ہو گئی، کرسی پر بیٹھا ہوں، میرا پاؤں مڑ گیا، کھڑے رہنے میں چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ہوگی جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ گرپریت صدر الدین ماں باپ گنان میں فرمایا کہ ایک چھوٹی سی بھول ہوئی، 6 مہینے تک گرپریت صدر الدین کا دیدار بند ہو گیا۔ میں 6 برس کے بعد آپ کے پاس واز کر رہا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ امام کا وکھان کرنے کی پھر سے مجھے ایک دفعہ توفیق ملی۔ ساری دنیا میں واضح ہوتی ہیں، آپ کے سامنے نہ کر سکا۔ آج میرا ٹاپک ہے ایتھکس آف اسلام۔ ہے جی اچھی اچھی کرانی کا ماں وہ میرے بھائی، تو اگن نہ باڑے پون نہ ڈوڑے، پانی نہ بوڑے، راجا بھی ڈنگ نہ دیجیے جی۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو صلی اللہ محمد وآلہ۔ حضرت مولانا سلطان محمد شاہ داتار فرمایا صلوات بہت پڑھو، کیونکہ محمد اور آل محمد کو ہم یاد کرتے ہیں، اور جب ہم کسی کو کوئی پریزنٹ دیتے ہیں تو وہ بھی سامنے پریزنٹ دیتا ہے۔ تو جب ہم صلوات پڑھتے ہیں کہ محمد اور آل محمد پہ اے اللہ تیری رحمت رہے، تو وہ پھر ہمارے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو درود ہے اسلام کے اندر، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ درود یعنی صلوات پڑھنا۔ صدر الدین فرماتے ہیں اگر تم اچھے کام کرو تو نہ تمہیں آگ جلاوے، نہ ہوا تمہیں دکھ دے، نہ پانی ڈبوے، اور راجا بھی تمہیں ڈنڈ نہ دے۔ سارا جتنا بھی مذہب ہے، یعنی ہمارا دین تو اسلام ہے، مذہب اسماعیلی ہے۔ دین اور مذہب میں فرق یہ ہے کہ جو دین ہے وہ خدا کا ہے۔ اسلام دین خدا نے بنا کے ہمیں دیا، اور مذہب دین پہ چلنے کے طریقے کو کہتے ہیں۔ مذہب مینس دی پاتھ اور دی پرفارمنس اکارڈنگ ٹو وٹ یو آر ٹاٹ۔ ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، اور ہمارا طریقہ نظاری ہے، کیونکہ اسماعیلی اور بھی ہیں، مشت علویہ جو ہیں بہرے لوگ، وہ بھی اسماعیلی ہیں، مگر ان کا نظاری طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا مذہب اسماعیلی ہے، اور ہمارا طریقہ نظاری ہے۔ ہمارا جو طریقہ ہے اسماعیلی مذہب، اس طریقے کے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ جو کسی دنیا کے مذہب دین میں نہیں، اور وہ یہ خوبی ہے کہ ہمارے درمیان
اللہ کا خود کا مظہر، نوری مظہر، مینیفیسٹیشن آف نور آف گاڈ، جس کو ہم حضرت امام کہتے ہیں، وہ موجود ہے۔ آنکھ کی ایک پلک جتنا بھی اگر امام کا پاؤں دنیا پہ نہ ہو، رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ دنیا فنا ہو جائے۔ ایک لڑکے نے مجھے سوال کیا کہ یہ سچی حدیث ہے؟ میں نے کہا سچی ہے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ حضرت امام ایئر میں جاتے ہیں تو زمین پہ کیسے قدم تو نہیں ہوتا؟ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا دیکھو بیٹا، تمہاری اسکول کے اندر لیول کیا ہے؟ کہتے 12th گریڈ۔ میں بولا تو یونیورسٹی میں تو نزدیک ہے، تو تم نے ضرور فزکس پڑھا ہوگا۔ کہتے ہاں میں فزکس پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ بھلا یہ زمین کے اندر ایسی کوئی چیز پھینکو تو نیچے آ جاتی ہے؟ کہتے ہاں گریویٹیشن۔ تو گریویٹیشن از اے پارٹ آف ارتھ۔ تو یہ جو ایروپلین چلتے ہیں یہ زمین کی گریویٹیشن میں ہی ہے۔ اگر ایک 20 مالے کا 20 سٹوری کی ایک بلڈنگ ہے تو وہ 20 سٹوری پہ اگر حضرت امام ہوئے تو ارتھ پہ تو پاؤں نہیں ہے، بٹ اٹ از اے پارٹ آف ارتھ۔ امام پلین میں جاتے ہیں تو گریویٹیشنل فارم کے اندر یا گریویٹیشنل جو اس کا انفلوئنس ہے اس کے اندر ہی ہے۔ خوش ہو گیا۔ ہمارا امام ہر وقت موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ 3-4 ویک ہوئے وینکوور کے اندر سکھ لوگوں کے تھوڑے سے مندر ہیں، گردوارا کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ لوگ اس گردوارے کے اندر ہر روز ان کا لنگر ہوتا ہے، جو ان کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس کا کھانا بناتے ہیں اور کوئی بھی آ کے مفت کھا جاوے۔ تو ادھر جو جاتے ہیں، ان لوگوں نے کینیڈا میں رہتے ہیں، بہت سے لڑکے ایسے ہیں وہ داڑھی سکھ کی طرح نہیں رکھتے، مگر وہ لنگر میں جب جاتے ہیں تو کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں۔ امرتسر کے اندر یہاں سے لگ بھگ 10,000-12,000 مائل دور ان کا ہیڈ آفس ہے۔ وہاں کچھ آدمیوں کی کمیٹی ہے، انہوں نے ان کو یہاں حکم نامہ لکھا کہ زمین پہ بیٹھ کے کھاؤ، ٹیبل پہ نہیں۔ اب ان لوگوں کے اندر ڈیویژن ہو گیا، بعض کہتے ہیں نہیں ٹیبل پہ کھائیں گے، دوسرے نے جو آرتھوڈاکس ہیں وہ کہتے ہیں زمین پہ کھانا چاہیے۔ آج یہ بات 3-4 ویک سے چل رہی ہے، ایک دوسرے کی طرف گرما گرمی ہے۔ میرا ایک سکھ دوست ہے، میں نے اس کو کہا، میں بولا یہ چیز ہمارے ہاں نہیں بن سکتی، سب کی گردنیں نیچی ہیں۔ کیوں؟ اگر حضرت امام ہمیں ایک حکم کرتا ہے سب کی گردنیں نیچی ہیں۔ کہتا ہے تم سچ کہتے ہو، ایک ہی ہے۔ اور ہم نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ مولانا حضرت امام ہمارے اندر ہے، اور ہم خوش نصیب یہ بھی ہیں کہ ہم حضرت امام کو جانتے ہیں۔ پہچاننے والے بہت تھوڑے ہیں ہمارے اندر، لیکن ہم جانتے ہیں۔ جماعت خانے نہیں آتے تھے، لیکن جب حضرت امام آتے ہیں تو وہ بھی آ جاتے ہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر امام کی طرف محبت ہے، اس چیز کو بڑھانا چاہیے۔ اسلام دین میں جو سب سے بڑی سورس ہے وہ قرآن شریف ہے، اور قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ عربی نہیں جانتے ان کو میں کہتا ہوں مت پڑھو، کیونکہ جو عربی نہیں جانتے وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اور کسی ایک آدمی نے مسٹر اے نے ٹرانسلیشن کیا ہے، تو اگر اے کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہو تو تم تو اے کو فالو کرو نا۔ اور ایسے سینکڑوں ٹرانسلیشن ہو چکی ہیں، مگر بہت دفعہ فرق ہوتے ہیں، تفسیر میں فرق ہوتا ہے، ٹرانسلیشن میں فرق ہوتا ہے، سمجھنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری دعا میں سیکنڈ پارٹ میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ابھی اس کے بہت قسم کے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں. جو لوگ امامت کی انسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے وہ امام لفظ امام کا بھی ترجمہ یا تو ہدایت کر دیتے ہیں یا کتاب کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو وہ بھول گئے ہیں اس طرح کہ خدا ان سے زیادہ جانتا ہے. خدا نے ادھر جو امام کا لفظ دیا، حالانکہ عربی زبان کے اندر اور ہر زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہیں، اس کے یوز کے اوپر اس کا آدھار رہتا ہے. ہاؤ ٹو یوز، ان واٹ کانٹیکسٹ یو آر یوزنگ اے ورڈ. ہمارے ہاں کنانوں کے اندر ایک ورڈ ہے سار. ایک جگہ سار کا مطلب ہے نیاز. سار پیو نت نورے بھریا، گنان بولو نت نورے بھریا. سار کا مطلب دسوند بھی ہے. سار کا مطلب ایسنس ہے. سار کا مطلب بریف سینس ہے. سار کا مطلب حقیقت ہے. 20 مطلب ہے سار کے. ابھی کس طریقے سے ہم سار یوز کریں تو ہم کو ریئل سٹف ملے، وہ سارا گنان اوپر نیچے کا پڑھنے کے بعد پتہ لگتا ہے. قرآن شریف میں بھی ایسے بہت سے الفاظ ہیں کہ جو اس کے یوز کے اوپر، کانٹیکسٹ کے اوپر اس کا ملتا ہے، جو عام لوگوں کو پتہ نہیں. خود قرآن کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے والے بہت تھوڑے ہیں. قرآن شریف میں ہے کہ مجھے سمجھ وہی سکتے ہیں کہ جو علم کے اندر سب سے اونچے ہیں، راسخ ہیں. راسخون فی العلم، راسخ کہتے ہیں ان چینجنگ، ان فلنچنگ. اور یہ اشارہ ہے امام کی طرف. امام کے سوا کوئی قرآن شریف کو سمجھ نہیں سکتا. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کیونکہ باپ دادا کے گھر میں چلی آئی. میں اپنی وعظوں میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ قرآن کے اوپر جتنا حق اسماعیلیوں کا ہے مسلمانوں کا نہیں. حالانکہ وہ لوگ ہم کو مینا مارتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. اور ہم اسماعیلی نہیں جانتے کہ ہمارا مذہب کیا ہے. قرآن کہاں اترا؟ رسول اللہ کے گھر پہ، علی کے گھر پہ، فاطمہ کے گھر پہ، حسن حسین کے گھر پہ. حضرت عمر کے گھر پہ قرآن نہیں اترا. حضرت ابو بکر کے گھر پہ نہیں اترا. حضرت عثمان کے گھر پہ نہیں اترا. حضرت عبد الرحمن ان کے گھر پہ نہیں اترا. کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ چیز سمجھ سکتے ہیں. اب جو قرآن گھر میں اترا علی نبی کے گھر میں، تو علی نبی زیادہ جانے کا کوئی دوسرا زیادہ جانے؟ اور علی نبی کا جو وارثہ ہے وہ حسن حسین میں اترا. قرآن تو حضرت امام کے گھر میں اترا. اب امام جو ہے وہ بذات خود قرآن ہے. اور مرتضی علی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، یہ قرآن مونگا ہے، ڈمب ہے، میں بولتا قرآن ہوں. آپ کو میں یہ بولوں، ادھر کچھ افغانی اسماعیلی بھائی بیٹھے ہیں. حالانکہ افغانستان کے اندر پشتو بھی چلتی ہے، فارسی بھی چلتی ہے. فارسی کی ایک کتاب ہے جو ساری دنیا جانتی ہے، رومی کی مثنوی. ایک بہت بڑے عالم تھے ملا جامی، اور سنی لوگ اس کو بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. ملا جامی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے فارسی بھاشا میں. فارسی زبان کا یہ قرآن ہے، یعنی رومی کی مثنوی کو انہوں نے قرآن کا درجہ دیا ہے. اور ہم اسماعیلی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت امام کے جو فرمان ہیں وہ فرامین
اس کا درجہ قرآن جیسا ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر ہے گنانوں کے فرمانوں کے جتنے بھی اندر اثرات ہیں وہ قرآن شریف کی تفسیر ہے۔ تو ملا جامی کہتے ہیں کہ مولوی مانوی، رومی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مولوی مثنوی ہے، مولوی مانوی، یہ مثنوی جو ہے رومی کی، یہ معنوں سے یعنی سمجھداری سے بھری ہوئی ہے۔ ہست قرآن در زبان پہلوی، پہلوی یعنی فارسی زبان، فارسی زبان کے اندر یہ قرآن ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن ہی کی تعلیم اور اثرات ہیں۔ ہمارے امام فرمایا کہ پیر صدر دین اور دوسرے پیروں نے تمہیں جو گنان دیے ہیں وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ ابھی یہ پاٹھ کہ تم اگر اچھے کام کرو تو نہ ہوا نقصان دے یا نہ آگ نقصان دے، نہ پانی نقصان کرے، نہ راجا نقصان دے، یہ ایبسلیوٹلی قرآن شریف کی تعلیم میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو پرہیزگار ہیں یعنی بدی نہیں کرتے وہ پاک لوگ ہیں۔ تو دین کے اندر سب سے جو بڑی چیز ہے وہ پوترتائی، پاکیزگی، پیورٹی ہے، پیورٹی آف مائنڈ، پیورٹی آف ایکشن۔ اور ہمیں پرٹیکولرلی اسماعیلی مذہب کے اندر جو پیروں نے ہمیں، جیسے کہ حضرت امام فرمایا ہے کہ یہ مذہب انٹلیکٹ کا مذہب ہے، عقل کے اوپر آدھار رکھتا ہے، تو اس مذہب کے اندر ہمیں ایسی سٹل چیزیں بتائی ہیں کہ جو عام لوگوں کے خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہمیں پیورٹی آف مائنڈ کا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں مائنڈ کی پیورٹی سمجھنے کے لیے، اور مائنڈ میں سے ہماری نیت نکلتی ہے، اور قرآن شریف کے علاوہ حدیث کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو قرآن سے ٹیلی ہوتی ہیں۔ حدیث، ہم سب حدیث کو نہیں مانتے۔ نبی فرمایا میری حدیثیں بن جائیں گی، بہت سے لوگ جھوٹی حدیثیں بنائیں گے، لیکن تم یہ دیکھنا کہ جو حدیث قرآن کی تعلیم سے ملتی ہوئے، ٹیلی کرتی ہوئے، وہ حدیث سچی ہے۔ تو قرآن شریف کی بہت سی ایسی تعلیمیں ہم کو حدیث میں ملتی ہیں، اور بعض دفعہ حدیث میں اس کا زیادہ خلاصہ ہوتا ہے۔ تو حدیث میں نبی فرماتے ہیں یہ چیز قرآن میں اس طرح نہیں ہے، لیکن قرآن کی ساری تعلیم اس کے اوپر ہے، پیورٹی آف مائنڈ۔ اور اس لیے نبی فرماتے ہیں تم جو کچھ بھی کرو گے وہ تمہاری نیت کے اوپر آدھار رکھتا ہے۔ اگر تمہاری نیت خراب ہے اور تمہارا عمل دکھانے میں اچھا ہے تو خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم دھوکہ کر رہے ہو، چیٹنگ کر رہے ہو، تمہاری اندر سے نیت خراب ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے تم اچھے اعمال کرتے ہو۔ یہ اچھا اعمال اچھا نہیں لکھا جائے گا کیونکہ نیت خراب ہے۔ تو نبی کہتے ہیں انما الاعمال بالنیہ، تمہارے جتنے بھی عمل ہیں وہ تمہاری نیت کے ساتھ لگے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہے کہ انسان گاڑی چلاتے یا کوئی کارن سے، کوئی وجہ سے کسی کو مار ڈالتا ہے یا زخمی کر دیتا ہے، تو یہ تو ایک آفینس ہے، کرائم ہے۔ لیکن اگر یہ پروو کر ڈالو کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، میری نیت نہیں تھی، اچانک ہو گیا، تو کورٹ اس بات کو قبول کرتی ہے، کیونکہ انٹینشن جو ہے وہ بڑی ضروری چیز ہے۔ انٹینشن اعمال میں بھی، عبادت میں بھی، اور انٹینشن یعنی کہ نیت، یہ پیورٹی آف مائنڈ کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تو اٹھ کے جماعت خانے میں پیر صدر دین بیٹھے ہیں، جماعت بھری ہوئی ہے۔ پیر صدر دین زمانے کا مظہر نبوت، کیونکہ جتنے بھی پیر ہیں وہ نبی کا نور ہیں۔ تو یکا یک
मुखी उठा और पाट के ऊपर कुछ फूल पड़े थे, तो सोनामुखी यानी सनफ्लावर बड़ा फूल था। तो मुखी ने उठ के सामने आए, घुटनों पर बैठ के फिर सदरुद्दीन को ये एक फूल मेहमानी के तौर पे ऑफर किया। गुरपीर सदरुद्दीन उस वक्त ऐसी एक्सटेसी में थे कि सारी जमात को मौला का दीदार हो रहा था, और इस खुशी के अंदर मुखी ने उठ के फिर सदरुद्दीन को फूल दिया, और फिर सदरुद्दीन ने लेके नाक पे रखा, दीदार बंद हो गया। फिर सदरुद्दीन का मुंह उतर गया। मौला ने कहा, तूने ये फूल सूंघा, उसमें मेरा हक तो नहीं निकाला, दसवंत तो नहीं निकाली। अभी उसमें 24 पत्तियां थी, तो 3 पत्तियां दसवंत की निकालनी चाहिए, उसके पहले सूंघ लिया। अब भी सदरुद्दीन की नियत ये नहीं थी, लेकिन मस्ती में थे, याद न आया और हो गया। इससे सदरुद्दीन का दीदार बंद हो गया, लेकिन फिर खुल भी गया। और वो जो 6 महीने दीदार बंद रहा वो दूसरी बात थी, आज उसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन ये इधर थोड़ी देर में फिर सदरुद्दीन ने माफी मांग ली, दीदार हुआ। ये स्टोरी सुना के मुझे क्या कहना है कि जो कुछ भी काम हम मजहब का या दुनिया का जो करें, और उसमें हमारी अच्छी इंटेंशन होवे, यानी खराब इंटेंशन न होवे, तो उसके अच्छे फल निकलते हैं। पीर सदरुद्दीन ने अनइंटेंशनली ये एक भूल की, जो कि उसको भूल कहना नहीं चाहिए, लेकिन पीर सदरुद्दीन खुद कहते हैं कि मेरे से भूल हुई, मगर इंटेंशन नहीं थी। इसके लिए दीदार रिस्टोर हुआ। तो हमारा सारा अमल हमारी नियत के ऊपर है, और नियत हमको मजहब सिखाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसको हम अरबी जबान में, कुरान की जबान में इखलाक कहते हैं या तकवा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम एथिक्स कहते हैं। एथिक्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने ये वाइज की इधर दरखाना वैनकूवर के अंदर गए महीने, जमात खुश हुई। मुखी साहब भी मुझे कहने लगे कि इसके ऊपर कुछ और वाइजें भी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि ये एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि 1 घंटे की 100 वाजें होनी चाहिए इसके ऊपर। एथिक्स हमारी सारी जिंदगी को कंट्रोल करती है। हजरत इमाम के बहुत से फरमान हैं जिसके अंदर हजरत इमाम एथिक्स ऑफ इस्लाम के ऊपर फरमान करते हैं, जोर देते हैं। अभी एथिक्स क्या है? हमारा बिहेवियर, हमारे मैनर्स, हमारी इंटेंशन, हमारे एक्शंस, हमारा एटिकेट, ये तमाम चीजें इसमें एथिक्स के नीचे आती हैं। एक आदमी मिस्टर ए मिस्टर बी के पास जाके कहता है, ये मेरे $500 हैं, तुम ये रखो, मैं बाहर सफर पे जाता हूँ, आके मैं ले लूंगा। महीने के बाद वो वापस आया, कहता मेरे 500। कौन से 500? अरे भाई तुमको मैं 500 दे के गया, क्या बात करते हो? मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि लिखत पढ़त नहीं की है। वो मुकर गया। अभी ये उस आदमी का एथिक्स का एक अमल है कि वो आदमी डिसऑनेस्ट निकला। अगर वो एथिकल आदमी है तो उसको फौरन कहता है ये तुम्हारा अमानत। तो एथिक्स जो है ना, वो हमको प्योर बनाते हैं। ऐसी कितनी ही बातें हैं हमारे मजहब के अंदर जो आमाल के साथ किनानों फरमानों में है। मिसाल के तौर पे
ان میں خاص کر کے امام سلطان محمد شاہ نے بہت سی ڈیٹیلز دی ہیں، اور حاضر امام ڈیٹیلز میں نہیں جاتے اس لیے کہ بہت سی چیزیں امام کے فرمانوں میں گنانوں میں ہیں۔ جھوٹ مت بولو، نمبر 1 سب سے بڑے ایتھیکل نوٹیشن کے اندر یہ چیز ہے، جھوٹ مت بولو، ڈونٹ ٹیل اے لائی۔ ابھی دیکھو جو لائی ہے، جھوٹ کیا ہے کہ آدمی کے دماغ کے اندر سچی بات ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے، تو وہ چیز کہ جو دماغ میں ہے اس کے اگینسٹ میں زبان سے بولا کہ جو نہیں ہے، یہ جھوٹ ہو گیا۔ ابھی جھوٹ بولنے سے کیا ہے؟ مثال اس آدمی کی $500 لیے، اب یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے دماغ میں یاد ہے مگر زبان سے کہتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو دماغ کے اندر کیا ہوتا ہے اس کا ری ایکشن؟ دماغ میں 2 چیزیں آ گئی، ایک سچائی ہے، دوسری جھوٹ ہے جو سچائی نہیں۔ اب اس کے دماغ میں ڈویلٹی پیدا ہو گئی، ہے بھی نہیں بھی، نیگیٹو پازیٹو، اس کے اندر دماغ میں ڈویلٹی پیدا ہوئی۔ بہت سے لوگ ہیں، پرٹیکولرلی لیڈیز، کبٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی، آج چاند رات ہے کون سے کپڑے پہنوں، اب وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی ہے۔ مردوں میں بھی ہے لیکن عورتوں میں ڈریس وغیرہ کے لیے یہ چیز بہت ہے، بہت دیر تک وہ نکی نہیں کر سکتی کہ میں یہ پہنوں کہ یہ پہنوں۔ یہ انڈیسیژن، ڈویلٹی آف مائنڈ ہے، کنسنٹریشن نہیں، ون ٹریک مائنڈ نہیں۔ لیک آف عبادت ہونے کی وجہ سے ہمارے دماغ کے اندر ڈویلٹی پیدا ہو جاتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو، یہ کروں کہ یہ وہ کروں، انڈیسیژن ہوتا ہے، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ ادھر ادھر گھبرایا ہوا گھومتا ہے، ایک ریل کے اوپر نہیں ہے۔ اور مائنڈ کو ریل کے اوپر لانے کے لیے علم چاہیے، علم چاہیے، عبادت چاہیے۔ وہ لوگ کے جو علم والے ہیں اور عابد بھی ہیں، ان کے دماغوں کے اندر کبھی بھی ڈویلٹی نہیں ہوتی، کبھی بھی انڈیسیژن نہیں ہوتا، اور جو ڈیسیژن لیتے ہیں تو رائٹ ہوتا ہے۔ ان کے دماغوں کے اندر بالکل ایکاگرتا یعنی کنسنٹریٹڈ مائنڈ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کو دکھ نہیں نڑتا، کیونکہ ایک ہی مائنڈ ہے، اور وہ مائنڈ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ جو سپریم گاڈ ہے، تو اس کے دل کے اندر کوئی بھی ڈیسیژن لینا مشکل نہیں ہوتا۔ وہ جب بھی ڈیسیژن لیتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کی کنیکشن لگی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں انرجی دے، انرجی مولا سے ملتی رہتی ہے، ان کے کام غلط نہیں ہوتے، سوا کہ کبھی کبھی انسانی ویکنس کام کرتی ہے۔ تو ایتھکس میں سب سے پہلی یہ چیز ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ نہ بولنے سے ہمارے مائنڈ کے اندر یکسوئی ہوتی ہے، کنسنٹریشن ہوتی ہے، ون ٹریک مائنڈ ہوتا ہے، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، ڈویلٹی نہیں ہوتی، انڈیسیژن نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں خدا ان کے فیصلے کے اندر حصہ لیتا ہے، بھاگیدار ہے۔ جھوٹ بولنے سے یاد شکتی، میموری گھٹ جاتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی آدمی جھوٹ بول دیتا ہے لیکن بہت ٹائم کے بعد جب پوچھا جائے تو اس کو یاد تو نہیں رہتا، تو پھر وہ جھوٹ کے سامنے دوسرا جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ فارسی زبان کے اندر، فارسی زبان میں ایک کہاوت ہے، دروغ گورا حافظ نباشد، جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کی میموری ویک ہوتی ہے۔ لیکن ہٹلر کہتا تھا خوب جھوٹ بولو، اس میں ایک سینس کی بات ہے، ہٹلر کہتا تھا جھوٹ بولو اور ایسا بولو، بار بار بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں۔ اور اس کے جو پروپیگیشن والے منسٹرز تھے، جیسے کہ گوبلز تھا، 1938 کی بات کرتا ہوں،
اس نے یہی اصول شروع کیا. ہوا کیا ملیا میٹ ہو گئے، برباد ہو گئے، مٹ گئے. ہٹلر بھی گیا، اس کے کھانجیے بھی گئے، اس کی ایمپائر بھی گئی، سب کچھ مٹ گیا. کیونکہ بیسڈ آن لائز. صرف ایک ہی اس پروردگار جو سچا ہے، حق ہے. حق کا مطلب ہر لحاظ سے سچا. اور مرتضی علی کے لیے رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ حق علی ہے، جدھر علی ہے ادھر حق ہے. ابھی اس کے اندر یہ جو لینگویج ہے نا، لینگویج کا سمجھنا سب کے کام میں نہیں آتا. جو علم والے ہوتے ہیں وہ لینگویج کو سمجھتے ہیں. مرتضی علی کے لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے. آپ نے ایسا نہیں کہا علی ادھر ہے جدھر حق ہے. اس میں فرق ہے. علی ادھر ہے جدھر حق ہے، اس کی جگہ نبی یہ فرمایا کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے. تو یہاں حق ادھر ہے جدھر علی ہے، علی بڑا ہے، حق اس کے پیچھے ہے. اور اگر علی ادھر ہے جہاں حق ہے تو حق کے پیچھے علی ہے، علی ادھر چھوٹا ہے. نبی نے ایسا نہیں کہا. نبی نے کہا حق ادھر ہے جدھر علی ہے. مطلب کہ علی حق ہے اور حق خدا کا نام ہے. حق سچائی کو کہتے ہیں، حق ایمان کو کہتے ہیں، حق راست گوئی کو کہتے ہیں، سچ بولنے کو حق کہتے ہیں. کسی کا حق کھایا نہ جاوے وہ سچا آدمی ہوتا ہے، جو کسی کے لیے بھی کسی بھی طریقے سے وہ عمل نہیں کرتا برا. مرتضی علی رات کا ٹائم ہے، بتی جلائی ہے. وہ زمانے میں دیوے ہوتے تھے. مولا کچھ لکھتے تھے. کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں کوئی نہیں تھا. مولا اٹھے، دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا. مولا نے پوچھا کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے تھوڑا آپ سے کام ہے. خلیفہ کے طور پہ حکومت کا کام ہے کہ میرا تیرا پرسنل کام ہے؟ کہتے یا مولا میرا پرسنل کام ہے. اچھا اندر آئے. مولا نے ایک دوسری بتی تھی وہ جلائی اور یہ بجھا دی. اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے. جو کام تھا ہو گیا. ابھی یہ اٹھا جانے کے لیے تو مولا نے وہ جو پہلی بتی جلتی تھی بجھا دی، اس کو واپس جلایا اور یہ سیکنڈ بتی بجھا دی. دوسرے دن وہ آدمی مولا کو راستے میں پوچھتا ہے، کہتے یا مولا میں رات کو آیا تو یہ میرے آنے سے آپ نے بتی بجھا دی، دوسری بتی جلائی. میں چلا گیا تو پھر پہلی بتی جلائی. مولا نے کہا میں تیرے سے پوچھا کہ تیرا پرسنل کام ہے میرے ساتھ کہ حکومت کا کام ہے؟ تو نے کہا پرسنل کام ہے. میں حکومت کا کام کر رہا تھا اور اس میں وہ حکومت کی بتی جلتی تھی، تیل حکومت کے پیسے کا تھا، تو میں یہ پرسنل ذاتی کام کے لیے کیوں یوز کروں؟ اس لیے میں نے اپنی بتی جو میرے خرچ سے تیل میں جلتی ہے وہ میں نے جلائی. مولا جیسا تو ہونا امپاسبل ہے، لیکن اس میں دیکھو تو صحیح کتنی آنیسٹی کہ ایک آدمی پرسنل کام کے لیے آتا ہے تو گورنمنٹ کے پیسے کی بتی مولا نے بجھا دی اور اپنی پرسنل بتی جلائی کہ اس کے اندر گورنمنٹ کا تیل نہ جلے. یہ آنیسٹی ملے گی کدھر؟ ہم تو گورنمنٹ کے پیسے بھی کھاتے ہیں، گورنمنٹ کی چوریاں بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. یہ ایتھک ہے، یہ ایتھک ہے. اگر کسی آدمی نے کچھ بھی دیا ہے یعنی ٹرسٹ میں، تو ہر حالت میں ٹرسٹ ہونا چاہیے. ہم ایسے بنے کہ ہمارے اوپر لوگ اعتبار کریں، ریلائی کریں، بھروسہ رکھیں. یہ مومن کی بڑی عمدہ نشانیوں میں سے ہے. رسول اکرم کے فرمان میں ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے اوپر لوگ بھروسہ کریں. رسول اللہ نے جب اپنی نبوت ظاہر کی تو جو کافر مشرکین تھے وہ نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تھے.
مگر جب ان کو پوچھتے تھے کہ بھلا محمد کیسا آدمی ہے تو بولے سچا آدمی ہے. محمد کی ذات پاک کے اوپر کافر بھی یہ کہتے تھے کہ یہ سچا آدمی ہے, جھوٹ نہیں بولتا. پھر بھی وہ اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, وہ ٹرائبلزم تھی. تو ایتھکس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آدمی جھوٹ نہ بولے اور سچ رہے, حق پہ رہے. دو بھائی باپ کے مرنے کے بعد لڑ پڑے وارثے کے لیے. امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں معاملہ لے کے گئے تو چھوٹا بھائی کہتا ہے مولا یہ جھوٹ بولتا ہے بڑا بھائی جو کہتا ہے. تو سلطان محمد شاہ اس کو ہنستے سے کہتے ہیں ایسا مت بولو یہ جھوٹ بولتا ہے, ایسا کہو یہ سچ نہیں بولتا. مقصد وہی ہے, لیکن کتنے اچھے طریقے سے یہ کہہ دیا. نیگیٹو چیز چاہیے ہی نہیں, جھوٹ بولتا ہے نہیں, سچ نہیں بولتا. سچ پازیٹو ہے, جھوٹ نیگیٹو ہے. ابھی سچ کے اندر ایتھکس کی سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ یہی ہے کہ سچ پہ رہنا. اس کو ہمارے پیروں نے ستیہ کہا ہے. گنانوں کے اندر ستیہ مینز سچ, سچ مینز ٹروتھ. ٹروتھ از حق عربی زبان کے اندر حق. تو حق کے اوپر حق خدا کی ذات کا نام ہے. حق پہ رہنا, کام کاج میں, کلام میں, گفتگو میں, لین دین میں, دنیا کے ساتھ اور دین کے ساتھ مومن حق پہ رہتا ہے. کچھ بھی ہو جائے کسی کے ساتھ پرومس مت کرو, کیونکہ ہم نے ایک پرومس مولا کے ساتھ کیا ہے کہ تو مالک ہے میرا, میں تیرا غلام ہوں, تن من دھن دے دیا ہے. یہ ایک پرومس ہے جس کو ہم بیعت کہتے ہیں. اس بیعت کے اندر ہمارا سب کچھ آ گیا. تو اب امام کے ساتھ پرومس کر کے اگر ہم کھوٹ کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں یا پرومس میں سے ہٹ جاتے ہیں تو دینداروں ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے. اس لیے رسول پاک فرماتے ہیں پرومس مت کرو, اور اگر پرومس کیا ہے تو ایٹ اینی کاسٹ اس کو پورا کرو, ایٹ اینی کاسٹ. ہمارے دعا کے چوتھے پارٹ کی جو دعا ہے اس آیت میں یہ ہے ان الذین, جن لوگوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے, یبایعونک, انہوں نے خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. یعنی تیرا ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے. اب اس آیت سے ہمارے امام کا ہاتھ ہے وہ خدا کا ہاتھ ہے, کیونکہ امامت اور نبوت ایک ہی حق کی چیز ہے. پھر اللہ کہتا ہے جو اس پرومس کو توڑ دیتے ہیں انہوں نے اپنا برا کیا, خدا کا کوئی برا نہیں ہوا. فمن نقص فإنما ينقص على نفسه, جن لوگوں نے پرومس توڑ دیا, بیعت توڑ دی, اللہ کہتے ہیں انہوں نے خود کے ساتھ دشمنی کی, اپنا برا کیا. لیکن جنہوں نے اس کے اوپر عمل کیا, وفا کی, ومن اوفى بما عاهد, جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے پرومس کو پورا کیا, ان کے لیے فمن نقص فإنما ينقص على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. خدا کے پاس ان کے لیے بہت بڑے اجر ہیں. اجر کہتے ہیں بخشش. تو میرا آج کا جو سب سے بڑا لیسن وہ یہ ہے کہ ایتھکس کے اوپر پرومس, حق پہ رہنا, جھوٹ نہ بولنا, اور حق پہ رہنے کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. کسی کا حق کھا جانا یہ بھی حق کے اگینسٹ ہے, ایمان کے اگینسٹ ہے. حق کا مطلب ایمان, حق کا مطلب خدا, حق کا مطلب سچائی, حق کا مطلب پیورٹی, حق کا مطلب پاکیزگی. اگر یہ چیز مل جائے تو باقی کی تمام چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی
بہت سے لوگوں کی امانتیں نبی کے پاس پڑی تھیں. لوگ باہر جاتے تھے یا کوئی بوڑھی عورت بیوہ وغیرہ وہ اپنے پیسہ اپنی ملکت نبی کے پاس رکھ دیتے تھے امانت کے طور پہ. تو نبی نے مولا مرتضی علی کو کہا یا علی آپ پیچھے رہو اور جتنی میری امانتیں ہیں جن جو لوگوں کو دینے کی وہ سب دے کے پھر آنا. امانت یہ حق کے ساتھ آتی ہے. ہمارا ایمان جو ہے وہ حق ہے اور اگر ایمان خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہو گیا. چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے مثال دوں آپ کو. ہم بس میں جاتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں یا تو اس کا ٹائم یا اس کا کوئی ڈیسٹینیشن وغیرہ ہوتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کئی لوگ محض $1 کی چوری کرنے کے لیے $1 ٹکٹ کے بغیر بیٹھے رہتے ہیں. $1 کے لیے اپنا ایمان بگاڑنا. ارے کہ $1,000,000 ہوئے تو بھی ایمان نہ بگڑے ایسا ہونا چاہیے. ایتھکس کے اصولوں کے اندر پیورٹی آف مائنڈ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے وہ یہی ہے کہ حق پہ رہنا, حق پہ بولنا, حق دیکھنا, حق کھانا. ہم اسماعیلیوں کے اندر آپ کو تو پتہ بھی ہے لیکن یاد کراتا ہوں, ہمارے اندر اتنے ہم لوگ پرٹیکولر ہیں کہ ہم اسماعیلی کسی دوسرے کا نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ دسوند کی بات آتی ہے. دسوند حضرت امام کا مال ہے. اب وہ آدمی جو حق پرست ہے وہ دسوند نکالے بغیر کھانا نہیں کھائے گا. اور اگر کوئی ایک بھائی ہے جو دسوندی ہے تو اپنے دوسرے بھائی کو جانتا ہے کہ یہ دسوند نہیں دیتا, اس کے گھر پہ جا کے بھائی کے گھر گیا مگر کھانا نہیں کھائے گا, تو صلاح دسوند نہیں دیتا. حضرت امام کے سلطان محمد شاہ کے ایک فرمان میں ہے, کسی غیر آدمی نے, کوئی پادری تھا, اس نے مولا کو پوچھا کہ تیرے اتنے مرید ہیں کس طرح کنٹرول ہوتا ہے, اور کیونکہ اس میں لاکھوں کروڑوں کی تو پیسے لیتی دیتی ہوتی ہے. سلطان محمد شاہ فرمایا میرے مذہب کے اندر ایسا ہے کہ بیٹا باپ سے حساب مانگتا ہے, بیٹا باپ بیٹے سے حساب مانگتا ہے. یہ دسوند کی طرف اشارہ ہے. دسوند حق ہے اور یہ حق امام کا ہے. ہم کو تو دنیا کے اندر ایک دوسرے کا حق کھانے کی منائی ہے, مگر جو آدمی اپنے امام کا حق کھا جاوے وہ دوسرے کا حق چھوڑے گا. بہت دفعہ ہمارے 2 اسماعیلیوں کے اندر میں نے بہت دیکھا ہے اور مجھے دکھ ہوتا ہے یہ بات کہ اسماعیلی کو کوئی چیز بیچتے ہیں تو دغا بازی سے بیچتے ہیں. اسماعیلی کے ساتھ بھاگیداری پارٹنرشپ بناتے ہیں, ہارڈلی 5% پارٹنرشپ ہماری چلتی ہیں, 95% فیل ہوتی ہیں کیونکہ بے ایمانی ہو جاتی ہے. اس کے اندر آدمی کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا کام کرتا ہے کہ جو حق پرستی پہ نہیں, دسوند نہیں دیتے, اندر بے ایمانی ہو جاتے ہیں, ڈس آنیسٹی ہو جاتی ہے, چوری کرتے ہیں, اوپر کے پیسے اٹھا لیتے ہیں, وہاں سے تو برکت نکل جاتی ہے. وڈیل کہتے تھے بزرگ لوگ کہ کسی کے ساتھ بھی کبھی رشتہ داری کرو, پارٹنرشپ کرو, کچھ بھی دوستی کرو تو وہ اگر دسوندی ہوگا تو تمہارا نبھے گا, نہیں تو نہیں نبھے گا. اور میں نے بہت سی ایسی فیملیز بھی دیکھی ہیں, 100 برانچز ایسٹ افریقہ کے اندر ایسی اسماعیلی فیملی کے جس کی 102 برانچز, لیکن 20-25 برس کے اندر فنا ہو گئے. کیونکہ چوری ہوتی تھی. ہاں, چوری کیوں ہوتی تھی؟ جو نوکر تھے, جو پارٹنر تھے, دسوند نہیں دیتے تھے. تو سب سے بڑا حق پیورٹی آف مائنڈ کی میں بات کر رہا ہوں. ایتھکس کے اندر ہر وہ چیز کے جس میں سچائی ہے وہ حق. ابھی ایک آپ کو میں مثال دوں, کتنے ہی لوگ مجھے فون بھی کرتے ہیں, ملتے بھی ہیں.
میرا گھر والا ہے یا میرا لڑکا ہے جماعت خانے نہیں آتا، بے ایمان ہو گیا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، منہ میں جو لقمہ جاتا ہے اگر وہ لقمہ حق کا ہے تو وہ حق ہی جائے گا اندر، حق کا خون پیدا ہوگا، حق کے وچار پیدا ہوں گے. لیکن وہ لقمہ کے جو حق نہیں ہے، پولیوٹیڈ ہے، یا اس کے اندر جنتو ہیں، بیکٹیریا ہے، سڑ گیا ہے، ایسا کھانا کھانے سے تو بیماری آئے گی نا. تو وہ پیسہ کہ جس میں سے دسوند نہیں نکلی وہ بیکٹیریا سے بھرا ہوا ہے، وہ پیسہ کھانے سے لیور بھی خراب ہوگا، دماغ بھی خراب ہوگا، کیونکہ حق نہیں ہے. تو اس طرح سے آج میں یہ بات کرتے کرتے ابھی تھوڑا نیچے اترتا ہوں. اگرچہ پیروں نے ہم کو کہہ دیا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ تھر تھر مومن بھائی کوئی کوئی ریس سے ایمان بگڑ جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا. اور آج ہمیں 25-26 برس ہو گئے، آلموسٹ 3 ڈیکیڈز ہیں کینیڈا کے اندر. ہم افریقہ، انڈیا، پاکستان، دوسرے کنٹریز سے آئے ہیں، لیکن ہمارا ایمان گھٹتا جاتا ہے. اس میں پرٹیکولرلی ہمارے جو ینگسٹرز ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ جماعت خانے نہیں آتے. آپ کدھر بھی جماعت خانے میں جاؤ، 20-25 برس کے نیچے کے بچے جماعت خانے نہیں آتے، سوا کہ وہ جو تھوڑے سے کلاسز میں، مشن کلاسز میں جاتے ہیں. ینگسٹرز کا انٹرسٹ ہمارے مذہب سے ہٹ رہا ہے. اس کے اندر حق کیا ہے، سچائی کیا ہے؟ سچائی مات پتا کا 5% فرض ہے، اور 5% طریقہ کے اوپر، تاکہ طریقہ کے ٹیچرز ان کو وہ چیز سکھا سکیں کہ جو سکھائی جاتی ہے. دعا پڑھائے، حضرت امام کی ہسٹری بیان کرے، گنان سکھائے، بس نا. لیکن باقی ایتھکس سکھانا ماں باپ کا کام ہے. میں سوری ہوں، اپنی زندگی کی باتیں میں واعظوں میں نہیں کرتا، لیکن میں مجبور ہو کے ابھی اس وقت میں اپنی لائف کی ایک بات سناؤں. دیوالی آئی، میری عمر 7 برس کی تھی، 7 ایئرس. ہمارے سارے محلے میں ارد گرد ہندو ہی ہندو تھے. ہم ادھر رہتے تھے اپنے باپ داداؤں کے ٹائم سے، اس لیے اسماعیلی ظاہر ہو گئے. پھر بھی ہم بیٹھے رہتے کیونکہ اپنا مکان تھا. تو ایسے وار تہوار پہ ہندو پڑوسیوں کو کچھ نہ کچھ مٹھائی بھیجنی چاہیے. تو میرے ابا نے مجھے کچھ رقم دی کہ جا کے مٹھائی لے کے آؤ. یہ میں بات کرتا ہوں 1926 کی، 26 کی. 7 برس کی میری عمر تھی. اس زمانے کے اندر 1 سیر یعنی 1 کلو مٹھائی 8 آنے میں ملتی تھی. آج 1 اونس نہیں ملتی. تو وہ جو مٹھائی والا تھا ہمیں جانتا تھا، میرے باپ کو. میں ادھر گیا اور اس نے مٹھائی وغیرہ جو مانگی میں نے دے دی. اور جب مجھے چینج دیا تو سائڈ پہ جا کے میں نے چینج دیکھا. اس زمانے میں 1 روپیہ ہوتا تھا، جو ابھی ہمارا ادھر ٹونی ہے نا، لونی کے اوپر کیا ہے، $2 کا ٹونی. اس سے تھوڑا روپیہ بڑا تھا. اور جو 8 آنے تھی وہ ہماری کوارٹر کی سائز کی تھی. اور 4 آنے جو تھے وہ ہمارے یہ 10 سینٹس کے برابر تھے. تو 1 پیسہ تانبے کا تھا، اس کا سائز اور 8 آنے کا سائز سریخا تھا. یہ 8 آنے یعنی 32 پیسے اور 1 پیسہ، دونوں کا سائز سر تھا. اور کبھی کبھی 8 آنے ڈرٹی ہو جاتی تھی تو ہم کو پیسہ لگے. اب اس میں ایسی ایک ڈرٹی 8 آنے آ گئی جو پیسے کی جگہ دینے والے نے بھول سے میرے کو 8 آنے دے دی. 31 پیسے زیادہ ملے. میں بہت خوش ہوا کہ پیسے میں نے کھیسے میں ڈالے.
اور باقی کے پیسے ابا کو دیے. اب میں اٹھوں بیٹھوں یہ پیسے ادھر آواز کرے. باپ بولے ادھر ایسا ایسا کیا, اندر سے پیسے نکالے. باپ روز 2 پیسے دے وے. اب یہ 31 پیسے آئے کدھر سے؟ مجھے بولا کہاں سے لیا؟ ابھی جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی, چپ ہو گیا. یہ پیسے کہاں سے ایسے زور سے جو بولا, میں بولا ابا اس نے مٹھائی والے نے دیا. کیسے دیا؟ کہ اس میں 1 8 آنے ایسے آ گئے تھے تو میں نے رکھ لیے اور تو نے رکھ لیے. ایسا ظلم کیا, یہ حرام کا مال ہے, ہم کو نہیں چاہیے. نوکر کو بولا اس کے ساتھ جاؤ. میں وہ 8 آنے اس کو واپس دے کے آیا, یعنی 31 پیسے. میں نے کہا میں نے رکھ لیے, میں معافی مانگتا ہوں. وہ بہت خوش ہوا. مجھے ایک دونا بھر کے مٹھائی دی. میں بولا میں نہیں لوں گا, وہ آپ ماریں گے. تو اس نے اپنا نوکر بھیجا میرے ساتھ کہ ادھر دے کے آؤ. لیکن میں حضرت امام کے گھر میں بیٹھا ہوں. اللہ باللہ وہ لیسن میری زندگی کو بنانے والا لیسن ہے. کبھی بھول سے بھی کچھ چیز آ جاوے. دار السلام کے اندر میں ایک دفعہ بڑی رقم لینے گیا, 1 لاکھ شلنگ لینے گیا. ادھر اس کو پیٹی کہتے ہیں. یہ 1 لاکھ شلنگ والے ادھر بہت سے بیٹھے ہوئے ہیں. گھر آ کے میں نے حساب کیا تو اس کے اندر 1000 شلنگ زیادہ نکلا. اب تو دیر ہو گئی تھی. دوسرے دن میں بینک میں جا کے اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا. میں بولا فلانے ٹیلر نے مجھے یہ 1000. وہ بہت خوش ہوا, کہتا ہے کل ہم نے اس کو بہت دمداٹی دی ہے اور ہم نے اس کے اوپر الزام لگا کہ تو نے چوری کی ہے. ہم نے اس کو کام سے نکال دیا. سر تو نے بہت اچھا کیا. 1000 لیے واپس اور میرا تھینکس مانا اور اس کو واپس نوکری پہ بلا لیا. دیکھو ایتھکس جو ہے نا وہ ہمارے خیالات کی پیورٹی ہے. جھوٹ نہیں بولنا, کسی کا حق نہیں کھانا, کسی کا پیسہ اگر غلطی سے بھی آ جاوے اس کو واپس کر دو, اور بولو تو وعدہ پورا کرو, سچ بولو. ایسا آدمی جو ہوتا ہے تو اندر تھوڑی تھوڑی پالش بڑھتی جاتی ہے, اس کی نظر پاک بنتی جاتی ہے, اس کا پرومس سچا ہوتا ہے, وہ بدی برائی سنتا نہیں, اگر کان میں پڑ گیا تو نکال دیتا ہے. اس کی زندگی روحانی بنتی جاتی ہے. دنیا میں بھی اس کو برکت ملتی ہے, آخرت کے اندر بھی اس کو برکت ملتی ہے. ایتھکس آف اسلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بارش ہوئی تھی, گرمی, ادھر تو گرمی بہت ہے, ٹورنٹو سے بھی زیادہ. بارش ہو گئی تو نبی کریم بعد ٹھنڈک میں ہوا کھانے کے لیے باہر نکلے. کچھ اصحاب ساتھ آئے تو تھوڑے سے گھڑوں میں کھڈوں میں پانی اکٹھا ہو گیا تھا. چلتے چلتے نبی کی نظر پہنچی ایک چھوٹے سے پونڈ میں پانی کا ایک بچھو یعنی اسکارپین وچھی اس میں تڑپ رہا تھا. نبی کریم نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی لکڑی بکڑی نظر نہیں آئی. حضور نے ایسا ہاتھ مارا کہ اس کو باہر پھینک دے, تو مگر وہ بہت چالاک نکلا. اس نے ڈنک مارا, نبی کی انگلی کے اوپر ڈنک لگا. دوسری دفعہ کیا, تیسری دفعہ کیا, تو اصحابوں میں سے ایک کہتا ہے یا نبی چھوڑ دو, اس کی تو عادت ہے ڈنک مارنے کی. نبی نے جواب نہیں دیا لیکن اس کو باہر نکال ڈالا, ہاتھ سوج گیا. ایسا کر کے کہتے ہیں اس کی یہ عادت ہے ڈنک مارنے کی, میری عادت ہے بچانے کی. اگر ایک جانور اپنی عادت نہیں چھوڑتا تو انسان کی حق کی عادت جو اس کی فطرت میں ہے, نیچر میں ہے. انسان نیچرلی پیور ہے, انسان نیچرلی بہت اچھا ہے. بچوں کو دیکھ لو, کوئی بدی برائی نہیں, لیکن وہ بچے ہم کو دیکھ دیکھ کے بدیوں برائیوں میں چلے جاتے ہیں. میں ایک دفعہ یوگنڈا کے ایک گاؤں میں گیا, لیرا. نیچرلی مکھی کے گھر رات کو دعوت تھی. یہ میری ایک واعظ میں بہت برس پہلے ہے. گھر پہ آئے, مکھی ذرا لیٹ آئے اور مجھے کوئی دوسرا آدمی لے کے آیا. گھر پہ آ کے ہم بیٹھے تو ایک لڑکا ان کا کچھ
4 बरस का लड़का था, वो मेरे पास आया, उसने कहा मिशनरी पापा याली कर। आया मेरे पास, मुझे याली की, रोते रोते मुझे कहता है मिशनरी पापा। क्या है? ये मेरे पापा मुझको ये लेके नहीं देते। क्या था? कुछ वो छोटी सी मोटर, बच्चों की 4-5 बरस के बच्चे जो पैडल मोटर होती है, तो कहते हैं मुझे मोटर नहीं लेके देते। और मुझे बोला कि तुम पास हो जाओगे किंडरगार्टन में तो ले देंगे। इतने में मुखियानी आ गए। तो मुखियानी सुनी, मुझे कहती है कि तुमको ले देंगे। अब मेरे को आंख मारी, यानी कि मैं इसको पटा रही हूँ। मैंने कहा मुखियानी माँ बैठो जरा इधर, मुखी साहब जरा बैठो, आपने इसको कहा था कि तुम पास हो गए तो हम तुझे मोटर ले देंगे, पैडल। मुझे फिर इशारा किया, उसको कहते हैं ले देंगे, मुझे कहते हैं कि ऐसा ही बनावटती है। मैंने कहा ऐसा मत करो, इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, सारी जिंदगी इसकी रॉन्ग रास्ते पे चली जाएगी। आप प्रॉमिस किया है, इसके साथ पूरा करो। कभी भी खोटा प्रॉमिस बच्चों को पटाने के लिए कभी मत करो। प्यार करो, किस करो, गोद में बिठाओ, और अगर प्रॉमिस किया है तो एट एनी कॉस्ट उसको पूरा करो, तो बच्चे का कैरेक्टर बिल्ड होगा। ये भी एथिक्स के अंदर, हमारी सारी जिंदगी एथिक्स में आती है, क्योंकि एथिक्स जो है ना वो दीन का, मजहब का हिस्सा है, हमारी जिंदगी बनाने का एक तरीका है। फिर इनको मैंने एक बड़ा लंबा सा लेक्चर दे दिया मुखियानी को। इन्होंने फिर उसको गाड़ी ले दी। लेकिन मैं एक बात करता हूँ कि बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा हम जो सलूक करते हैं कभी नहीं। बच्चों को हक पे रखो और बच्चों के साथ कभी प्रॉमिस ना करो। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे, हम ऐसा करेंगे, तो फिर उसको पूरा करना चाहिए, ताकि बच्चा समझ जावे ये बच्चे की बुनियाद है। जमात खाने का रास्ता दिखाना, मजहब का सिखाना, ये बच्चों की बुनियाद है उनकी सारी जिंदगी के लिए। और छोटी उम्र से अगर मोहब्बत लग गई, जैसे कि गिनान में है कि बाढ़ पणानी प्रीतड़ी या मौला तो से लागी, नेहड़ो लाग्यो शानूर दर से। क्या जाने गिमार, बेइल्म लोगों को पता नहीं है कि बचपन की चीजें सारी जिंदगी चलती हैं, सारी जिंदगी। एथिक्स के अंदर हमारा जो कैरेक्टर जो है, अभी मैंने आपको जो बातें बताई हैं इसमें सारी जिंदगी कवर होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि एथिक्स के नीचे मैनर्स हैं, फिर मैनर के साथ एटिकेट है, एटिकेट के साथ उसके बिहेवियर है। मैनर्स क्या है? छोटे थे तो हमको सिखाते थे हमारे माँ बाप, कोई भी बुजुर्ग दुकान पे आवे तो मेरे अब्बा मुझको बुलावे, नौकर आवे, देखो ये मुखी साहब हैं तिलवंडी भिंडरा के, याली कर, याली करो। ये कमड़िया साहब हैं फलानी जगह के, याली करो। ये मामू है तुम्हारे, अरे मामू याली मदद। ये तुम्हारा फुआ होता है। बचपन में माँ बाप बच्चे को मैनर्स सिखाते हैं, याली कर। और फिर कभी कभी क्या होवे कि ये दो जने बातें करते हुए तो मुझे बीच में बोलने की जरूरत पड़े, तो अब्बा कहते हैं, बात पूरी हो जावे, फिर बाद में मुझे बोले, देख दो आदमी बड़े बुजुर्ग आपस में बातें करते हुए बीच में बोलना नहीं चाहिए, बेअदबी है। बेअदबी यानी मैनरलेस चीज है। और अगर किसी जगह हम खाने के लिए गए हैं तो आप सबसे पहले प्लेट उठा के खाना शुरू कर दो, ये तो मैनरलेस बात है, अनएथिकल है, रॉन्ग बिहेवियर है। ठहरो, जो सबसे पहले जिसको होस्ट कहे वो जब तक शुरू न करे तुम पहल मत करो। हम लोग मिशनरी ऑफिसर, जमात के लीडर्स मौला के पास जाहिर भाने भी जाते हैं ना,
تو ہمارے بزرگ امام کے حضور میں کس طرح بیہیو کرنا، میری آج تک یہ عادت رہی کہ حضرت امام جس دن دیدار دینے والا ہوئے، اور عموماً اب تو کم ہو گیا لیکن پہلے زمانے کے اندر عموماً مشنری ہی ہوتے تھے، صبح جماعت خانے سے آ کے جو نیاز اور سکریت کھائی، بس جب تک دیدار نہ ہوئے میں کچھ کھاؤں پیوں نہیں، سوائے پانی کی ضرورت پڑے تو پی لوں، کیونکہ کھانا کھانے سے تھوڑے ٹائم کے بعد پیٹ میں سے اس کی جو ویپر نکلتی ہے، وہ بات کرتے وقت منہ میں وہ ویپر آتی ہے، یا تو اچھی ویپر ہوتی ہے یا بری ویپر ہوتی ہے، یعنی ڈونگری کھائی ہے، لہسن کھایا ہے، آنینس وغیرہ کھائے ہیں۔ تو امام کے حضور میں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، یعنی کہ ہم کھاتے ہی نہیں، اور امام جب بھی بلاوے یا امام سے بات کرتی ہے تو ہمارا منہ نیچا ہوتا ہے، اور بالکل روبرو سامنے امام کے کبھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، یا تو رائٹ سائڈ پہ رہو یا لیفٹ سائڈ پہ رہو، ایگزیکٹ فرنٹ میں کبھی مت کھڑے ہو، اور اسی طرح سے اگر پیچھے کھڑے ہو تو مولا کے بالکل پیچھے، بالکل کمپلیٹلی 90 ڈگری پہ کبھی مت کھڑے ہو، یا لیفٹ پہ رہو یا رائٹ پہ رہو۔ اور امام کے ساتھ جب یہ بات کی جائے تو بہت دفعہ امام بیچ میں بولتے ہیں فوراً چپ ہو جاؤ، اور جب امام بات کرے تو جب تک وہ بات پوری نہ کر لے تو تم بولو مت، اور پھر کبھی تمہیں کچھ کہنا ہے تو اس دھنی سے پہلے رضا مانگو، خداوند مجھے کچھ کہنا ہے، اوکے، جب تک یہ اجازت نہیں مانگو ڈونٹ اسپیک۔ یہ سب چیزیں ایتھکس میں آتی ہیں، تو مینرز جو ہے نا یہ ایتھیکل ہے چیز ہے۔ مینرز، رسول اکرم کے سامنے کھانا رکھا گیا، بڑا سا تھالا تھا، گھر کا جو ہوسٹ تھا اس نے پلاؤ بنایا، اور پلاؤ ادھر ڈیلیکیسی ہے، پہلے تو چاول نہیں ملتے، گوشت تو مل جاتا ہے بکرے وغیرہ کا، لیکن چاول اور تیل کی بڑی تنگی، تو چلو اس نے، یہ ایک بہت بڑی چیز تھی، پلاؤ بنایا، تو جو ہوسٹ تھا اس نے رسول اکرم کے سامنے اچھی اچھی گوشت کی بوٹیاں آپ کے سامنے رکھی، اور باقی ایک ایک دو دو بوٹی سب کو دی، 8 آدمی تھے۔ ابھی نبی صاحب باتیں کرتے جاوے اور کھاتے جاوے، تو سپیڈ بہت کم تھی، اور باقی جو تھے اس میں خاص کر کے سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا، تو نہیں مگر وہ دوسرا آدمی اس کو تو زندگی میں شاید پہلی دفعہ پلاؤ ملا ہوگا، خوب کھایا ہے، موٹیاں بوٹیاں۔ اس نے دیکھا کہ نبی صاحب کے سامنے تو ڈھیر پڑا ہے، لمبا ہاتھ کر کے 1-2 بوٹیاں کھینچ لی، تو جو ہوسٹ تھا اس نے ذرا آنکھ نکالی، نبی صاحب کی آنکھیں نیچی ہی رہیں، حضور نے فرمایا دیکھو مینر میں یہ بات آتی ہے کہ ہوسٹ تمہارے سامنے جو رکھے اسی کو کھاؤ، دوسروں کی چیزوں میں ہاتھ مت ڈالو، یعنی کہ کھانے کے بھی مینرز ہیں۔ نبی کی حدیث میں ایک یہ ہے کہ اگر ایک دانہ بھی چاول کا زمین پہ گر جائے تو اٹھا لو کھا لو، تاکہ اناج ویسٹ مت کرو۔ 1400 برس پہلے اناج ویسٹ نہ ہوئے، آج اس کی کتنی ضرورت ہے؟ کینیڈا امریکہ میں جتنی جھوٹا بچتا ہے نا، اس میں ریسٹورینٹ میں یا گھروں کے اندر، اگر وہ اکٹھا کر کے ہم ادھر بھیجیں تو سارا سوڈان اور ایتھوپیا اس کے اوپر پل سکتا ہے۔ اتنی ویسٹیج ہمارے گھروں کے اندر فوڈ کی ہوتی ہے، اور فوڈ کی ویسٹیج کو رسول اکرم نے بہت کنڈیم کیا ہے، اور فرمایا کہ یہ موسٹ ان ایتھیکل چیز ہے کہ خدا کا دیا ہوا رزق تم اس کو کچرے میں ڈال دو، گاربیج میں ڈال دو۔ ایک پاؤں کا ٹکڑا بچ جاتا ہے، میری خود کی اپنی عادت ہے، آدھا ٹکڑا باقی بچ گیا، آدھا ٹکڑا لپیٹ کے فریج میں رکھ دیتے ہیں، دوسرے دن کھاتے ہیں۔ ایک ریزہ بھی گاربیج میں مت ڈالو۔ کھانا خدا تعالیٰ کا رزق ہے، کروڑوں آدمی رزق کے بغیر ترس رہے ہیں اور مر رہے ہیں،
اور ہمارے گھروں کے اندر اتنا ویسٹیج ہوتا ہے. ابھی ادھر شاید 19 تاریخ کو کھانا ہے نا مکھے پاپا؟ میں تو ادھر نہیں ہوں گا لیکن بہت جگہ دیکھا انڈیا میں، پاکستان میں، ادھر بھی ادھر. جب یہ کھانا کھلتا ہے تو ریس میں گھوڑے کیسے بھاگتے ہیں، ایسا ہم لوگ بھاگتے ہیں اور یہ سمجھ کے کہ یہ باقی ختم ہو جائے گا ہم اوپر تک بھرتے ہیں. میں نے ایسے بوڑھے شخصوں کو دیکھا کہ اس نے اتنا لیا کہ واللہ باللہ وہ 3 دن تک کھاوے. کھانا پڑا ہے، کھلا پڑا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں. 10 دفعہ جاؤ کوئی منائی نہیں کرے گا، لیکن ہم اتنا لے لیتے ہیں کھا نہیں سکتے، پھر گاربیج میں جاتے ہیں. واللہ جماعت کے اندر جو ایسی یہ سگڑی دھام اور ان فیسٹ کے اوپر جو بگاڑا ہوتا ہے، وہ جماعت کے اندر 20% آدمی وہ کھانا کھا سکتے ہیں. اتنا بگاڑا ہوتا ہے، اتنی کوانٹٹی سے بگڑتا ہے. اناج کا بگاڑنا خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے، تھینک لیسنس ہے، اور خدا تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے اور ہمارے رزق کو کم کر دیتا ہے. رزق کا بہت مان رکھو، اتنا ہی لے لو کہ جتنا کھا سکتے ہو، اور چاہیے دوسری دفعہ جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن اناج بگاڑو مت. اور ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی وقت لے لو. میں نے عرض کیا نا 10 دفعہ جاؤ. جلیبی ہوگی، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو مینر والے ہیں، وہ جلیبی گانٹھیا لے کے ایک سائیڈ میں چلے جائیں گے تاکہ دوسرے بھی لے سکے. تب تک لے کے جلیبی گانٹھیا کھائے، پھر جا کے دوسری چیز لے لو. ایک چیز لے کے ہٹ جاؤ، دوسروں کو لینے دو. اور کئی لوگ اتنے بے صبرے ہیں کہ اب ادھر لیا ہے، ایک چیز لی ہے، باقی لینی ہے، تب تک وہ کھاتے رہیں گے. اتنا صبر نہیں ہوتا، بھوک نہیں بند رہتی، ادھر ہی کھڑے کھڑے کھاتے رہیں گے. ہماری جماعت کے اندر ایجوکیشن بہت کم ہونے کی وجہ سے، اور اس میں خصوصی طور پہ مذہبی ایجوکیشن بند ہونے کی وجہ سے بہت سی ہمارے یہاں خامیاں ہیں، بہت سی. اس لیے امام بار بار کہتا ہے کہ جو اسلام کے ایتھکس ہیں اس پر چلو. ابھی ایتھکس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ اپنے اوپر دوسرے بھائی کو پریفر کرو. مانو کہ کوئی کھانے میں باقی صرف 3 جلیبیاں بچی ہیں اور 2 آدمی لینے والے ہیں، تو وہ پہلا آدمی جا کے تینوں کے تینوں ہی اٹھا لے گا، اس کو دوسرے کا خیال بھی نہیں رہے گا. کیونکہ ہماری کم علمی اور نادانی ہے. احد کی لڑائی ہو رہی ہے. احد کی لڑائی سیکنڈ میجر لڑائی ہے اسلام کے اندر. پہلی بدر کی لڑائی ہے، دوسری احد کی لڑائی ہے. یہ لوگ کافر لوگ پہلی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے آئے، 10,000 آدمی لے کے آئے، خوب ویپنری لے کے آئے، ہتھیار وغیرہ خوب تھے، اچھا انتظام کر کے آئے. رسول اکرم نے ڈپلومیسی یوز کی اور اس طرح سے ارینج کیا بیٹل کو کہ یہ کافر لوگ مار کھا کے بھاگ گئے. اس کے اندر حضرت حمزہ اور مولا مرتضی علی، ان 2 کی تلواروں نے پڑکے لگا دیا. کافر لوگ جب بھاگ گئے تو مسلمانوں کو نبی نے کہا تھا، اوپر درے پہ پاس تھا پہاڑ کے اوپر، کہ ایٹ اینی کاسٹ تم اپنی جگہ نہیں چھوڑنا. ابھی جب کافر بھاگ گئے تو مسلمانوں نے اپنی تلواریں رکھ دی اور لوٹنا شروع کیا. کافروں نے دور جا کے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہتھیار رکھ دیے تو ایسا پلٹ کے آئے. اب یہ جو 50 آدمی تھے، انہوں نے بھی، ابو رافع نام کا ان کا کیپٹن تھا، انہوں نے سوچا کہ ہم تو رہ گئے. انہوں نے درہ چھوڑ دیا اور ادھر سے یہ کافر لوگ آئے اور جس طرح مولیاں اور گاجریں کاٹتے ہیں ایسا مسلمانوں کو انہوں نے کاٹ ڈالا. جیتی ہوئی بازی ہار گئے. پھر تو یہ چلے گئے، مگر مسلمانوں میں بہت مارے گئے، زخمی بھی بہت ہوئے. ایک مسلمان عورت، اور اس زمانے میں خود رسول اللہ کی عورتیں بھی
پانی کا جگ لے کے اور ہاتھ میں جام لے کے سپاہیوں کو پانی پلاتی تھی، پانچے اونچے کر کے۔ یہ نرسنگ اور یہ چیزیں رسول اللہ کے زمانے سے اسلام میں چلی آتی ہیں۔ آج ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان چیزوں کا۔ خود مسلمان برقعے کے اندر عورتوں کو رکھ دیتے، لیکن رسول کی عورتیں تو پانی پلاتی تھی لوگوں کو۔ تو ایک عورت ایسا نکلی، آواز آئی کوئی زخمی کی، پانی، جو مڑ کے اس کے پاس گئی، جگ میں پانی ڈال رہی تھی تو اس کے بازو میں سے ایک دوسرے نے آواز دی، پانی۔ اب یہ پانی اس کو کہتی ہے تو پی لے، تو یہ کہتا ہے نہیں، پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ یہ کہتی ہے تو پہلے پی لے، میں اس کو پلاتی ہوں۔ کہتے نہیں، پہلے اس کو دو۔ اب اس کے پاس پہنچی تو ایک تیسرے نے آواز لگائی تو اس نے بھی منہ پھرا لیا، کہتا نہیں، پہلے اس کو دو۔ مسلمان نے دوسرے کو اپنے اوپر پریفر کیا۔ جب یہ تیسرے کے پاس پہنچی تو وہ مر چکا تھا، جب دوسرے کے پاس پہنچی تو وہ بھی مر چکا تھا، جب وہ پہلے کے پاس پہنچی تو وہ بھی مر چکا تھا۔ پانی نہیں پیا مگر اپنے دوسرے بھائی کو پلانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ یہ ایتھک میں ہے اسلام کا ایتھک، کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور ہم اپنے اوپر دوسرے کو پریفر کرتے ہیں۔ ہمارے اندر سوارتھ ورتی، سیلفشنس، جھوٹ، دغا، فریب، چیٹنگ، یہ ان ایتھیکل چیزیں ہیں کہ جس سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ یہ ٹاپک لے کے میں نے اردو میں کہتے ہیں پنگا لے لیا ہے۔ پنگا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو فنش نہیں کر سکتا، کل انشاءاللہ پرسوں میری واعظ ہے، تھوڑا سا اس میں بھی ٹچ کروں گا۔ 100 واعظیں ایتھکس کے اوپر ہو سکے، لیکن آج اتنا کافی ہے کہ ہم ایتھیکل بنے، نیک بنے، پاک بنے، اچھے بنے، سوارتھ سیلفش بنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور دوسرے کو اپنے اوپر پریفر کریں۔ یہ اسماعیلی مذہب کا اصولوں میں سے، ٹیچنگ میں سے یہ ٹیچنگ ہے۔ سکھی آباد رہو، مولا آپ کو، آپ کی اعلی اولاد کو دین دنیا میں سکھی رکھے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، آپ سب کا ایمان بڑھتا رہے، دسوندی سکریتی بناوے، فرمان بردار مومن بناوے، مولا ہمیشہ اپنی وفاداری میں رکھے، مولا صحت و تندرستی دے، مولا تمام بیماریاں بلائیں آفتیں دور کرے، روزی رزق میں برکت دے، قبیلوں میں اور جماعتوں میں صلاح سمپ اتفاق محبت دے، مولا دین دنیا کی نعمتیں دے، اپنی چھتر چھایا میں رکھے۔ سکھی آباد رہو، ہے زندہ۔ خانہ ودان، خانہ ودان۔ مولا آپ کی سیوا قبول کرے، سیوا کا ثواب آپ کو، آپ کی فیملی کو دونوں جہان میں نصیب کرے، سکھی سلامت آباد رکھے، دین دنیا میں چڑھتی کرے، آپ کی کل مشکلیں آسان کرے، کل آفتیں، بلائیں، بیماریاں، تکلیفیں دفع کرے، مولا آپ کی ہر ایک نیک امید پوری کرے۔ خانہ ودان، خانہ ودان۔